بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا آخری چیپٹر، آخری کہانی، ایک ڈرامہ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ڈرامے کا نام ہے پالی تھین جن۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈرامے میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، تو ہر کردار جو ہے اپنا اپنا رول نبھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ڈرامے میں یہاں پر ایک کردار جو ہے وہ گاؤں کا سرپنچ ہے، پھر ایک اور آدمی ساتھ میں ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، ماہر لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور کئی کسان ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مل کر یہ ایک ڈرامہ تیار کرتے ہیں۔ تو اس کا ڈرامے کا آج ہم پہلا منظر پڑھیں گے۔ تو پہلے منظر میں گاؤں کے کسان سرپنچ کے سین میں سبھی پریشان اور دل ملول، ایک آدمی سرپنچ سے مخاطب ہو کر، یعنی گاؤں کے سارے آدمی جمع ہوتے ہیں اور سرپنچ کے سین میں سبھی آدمی ہیں اور سب پریشان آدمی ہیں، غمگین ہیں، اور ایک آدمی سرپنچ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایک لڑکا ان میں سے کھڑا ہوتا ہے اور سرپنچ کو کہتا ہے، سرپنچ صاحب، ہم لوٹ گئے، یعنی ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھیتوں سے فصل کا ایک دانہ نہیں اگا۔ تو یہ آدمی گاؤں کے سرپنچ کو کہہ رہا ہے کہ جیسے پچھلے سال ہمارے کھیتوں میں سے کچھ نہیں پیدا ہوا تھا، اس طریقے سے اس سال بھی جو ہے ہمارے کھیتوں سے کچھ نہیں پیدا ہو جائے گا۔ اب گاؤں کا سرپنچ آگے سے اس آدمی کو جواب دیتا ہے، ایک سرد آہ بھر کر، ہاں میں بھی پریشان ہوں، آخر کہاں گئے وہ دن جب ہمارے کھیت سونا اگل رہے تھے۔ گاؤں کا سرپنچ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کر آگے کہتا ہے، ایک آدمی، سرپنچ صاحب، مجھے لگتا ہے ہمارے کھیتوں پر کسی دیو یا جن کا سایہ ہے جو ان فصلوں کو اگنے سے پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی سرپنچ جو ہے، ایک آدمی جو ہے ایک اور ہی خوف سرپنچ کے دل میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جن کا سایہ ہے جو ہمارا جن پر مسلط ہو گیا ہے اور وہ جن ہماری فصلوں کو نہیں اگنے دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ساتھ، ہاں ہاں سرپنچ صاحب، ہمارے کھیتوں پر ضرور کسی دیو یا جن کا سایہ ہے۔ ایک آدمی، پچھلے دنوں سے ایک درویش نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ اب یہ ڈرامے کے کردار الگ الگ سبھی کام کر رہے ہیں۔ سرپنچ پھر کہتا ہے، اگر یہ بات ہے تو ہمیں کسی پیر بابا کی مدد لینی چاہیے، یعنی اگر کسی جن یا دیو کا مسئلہ ہے تو ہمیں کسی پیر بابا کے پاس جا کر اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ایک جوان لڑکا کھڑا ہو کر، سرپنچ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کی مٹی خراب ہو گئی ہے۔ کہتا کہ نہیں، یہاں جن ون کچھ نہیں ہے، بلکہ ہماری کھیتوں کی مٹی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فصل نہیں اگ رہی ہے، بیماری لگ گئی ہے ہماری مٹی کو۔ پرسوں ریڈیو پر ماہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں وقت وقت پر مٹی کی جانچ کرانی چاہیے، کیونکہ کئی وجوہات کی بنا پر ہماری مٹی اب فصل دینے کے قابل نہیں رہی ہے۔ وجہ کی جمع ہے وجوہات۔ میں نے کل اس ماہر سے اس بارے میں فون پر بات بھی کی، کیونکہ وہ پرانے لوگ جو ذہن ہیں وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن نوجوان لڑکا جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ ہمارے کھیتوں میں جن کا اثر نہیں ہے، بلکہ ہماری زمین کی مٹی خراب ہو گئی ہے۔ ایک آدمی غصے سے، چار جماعتیں کیا پڑھی ہیں، ارے اس کا دماغ خراب ہونے لگا ہے، توبہ توبہ۔ اب سبھی بزرگ جو ہیں اس پڑھے لکھے نوجوان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ پڑھا اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کو کیا پتا ہے کہ یہاں پر جن ہے یا کہ مٹی خراب ہو گئی ہے۔ سرپنچ جوان سے مخاطب ہو کر، سن چھورے، یہ سب شاموں تم جیسے سرفروں کی وجہ سے ہے، بھلا کون مٹی کو کیسی بیماری لگ گئی ہے۔ سرپنچ بھی اس نوجوان کو، لڑکے کو ڈانٹتا ہے کہ نہیں تمہارا دماغ خراب ہے اور تم پاگل لوگوں کی وجہ سے ہی یہ
ये सब कुछ हो रहा है, मिट्टी को कैसे बीमारी लग सकती है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। आवाज़ पर लाउड स्पीकर पर आवाज़ हुई, सभी लोग सुनते हैं क्या आवाज़। गाँव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। अब ऐलान होता है कि सभी लोग जहाँ अपने अपने खेतों में जमा हो जाए और वहाँ मिट्टी ले आए, और माहिरीन की एक टीम आ रही है जो मिट्टी की जांच करेगी कि इस मिट्टी को क्या बीमारी लगी है। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं मान रहे हैं कि हम जाएंगे, बल्कि वो इनकार करते हैं कि हम माहिरीन के पास नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ हाँ हाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे, सभी लोगों ने इनकार कर दिया कि हमें वहाँ पर नहीं जाना है। सरपंच खड़ा होकर, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये लोग हमारे खेतों को देव से तो आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। कहते कि जाओ तो उसी देखो वो क्या कह रहा है, तो इसलिए आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। खेतों का मंजर, माहिरीन मशीनों के ज़रिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं, इधर उधर ऐसे चक्कर कर रहा है। सरपंच एक मार शक मखातब अगर साहिब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े बाबा को बुलाएंगे। तो वो माहिरीन को बता रहा कि नहीं, वहाँ मिट्टी ख़राब नहीं है, बल्कि किसी जिन का असर हो गया है। तो आज हम इसका पहला ही बाब पढ़ेंगे, पहला ही मंजर पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बारे में, खेतों का मंजर है, इसके बारे में अब अपना अगला टॉपिक जो है वो कल से शुरू करेंगे।